فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔ قرآنی واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں اپنا خوبصورت پروگرام قرآنی واقعات لے کر کے۔ ان قرآنی واقعات سے جی ہاں، جہاں ہم عبرت حاصل کرتے ہیں وہیں کوشش کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کریں۔ آئیے قبل اس کے کہ آج کے واقعے کی طرف ہم بڑھیں، ہم سب درود پاک کی فضیلت پر ایک واقعہ سن لیتے ہیں۔ مشہور محدث حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دوست کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس دوست نے کہا اب تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ حضرت سفیان بن عیینہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام فرمایا؟ تو وہ دوست کہنے لگا جب بھی میں حدیث پاک لکھا کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ضرور لکھا کرتا۔ اس درود کے لکھنے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ نوازشیں، یہ کرم فرمایا۔ آئیے ہم سب بھی مل کر کے آقا کریم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں، اس پروگرام میں سنائیں گے آپ کو 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو وہ حیرت انگیز واقعہ سنائیں گے کہ 70,000 مردے اب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وہ کیسے ہوئے؟ وہ کون لوگ تھے؟ یہ واقعہ کہاں رونما ہوا؟ وہ کون سی جگہ تھی؟ اور یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ ساری تفصیل، ساری ڈیٹیل آئیے سنتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آئیے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ انہیں رب تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فرمایا۔ جب یہ تیسرے خلیفہ ہیں تو ان سے پہلے 2 خلیفہ اور رہے ہوں گے۔ وہ 2 خلیفہ کون ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے۔ اللہ پاک نے انہیں بھی منصب نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یحنہ علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے۔ ان کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ آئیے واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا
لقب کیا ہے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ان کو کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کا ایک لقب اور ہے، ان کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ ابن العجوز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ان کو ذوالکفل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء اکرام کو قتل سے بچا لیا تھا۔ ایک قوم ان 70 انبیاء اکرام کو قتل کرنا چاہتی تھی، پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے ان لوگوں کی تلواروں سے بچ گئے اور برسوں تک اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ اب وہ جو میں نے آپ کو عرض کیا شروع میں کہ ہم آج جانیں گے کہ 70,000 مردے زندہ ہو گئے، وہ کیسے زندہ ہوئے، اس کا واقعہ کیا ہے، آئیے تفصیل سے سنتے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہا کرتے تھے، لیکن ہوا یوں کہ شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ پورے شہر کے اندر، جیسے ابھی کووڈ-19 کرونا وائرس آپ نے دیکھا 1 سال پہلے، ایسے ہی طاعون بیماری پورے اس شہر کے اندر پھیل گئی۔ ان لوگوں پر موت کا خوف طاری ہو گیا، موت کا ڈر انہیں ستانے لگا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور یہ سارے کے سارے لوگ ایک جنگل کی طرف چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی۔ اللہ پاک نے ایک عذاب کا فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا، اور فرشتہ جنگل میں گیا اور اس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک زوردار چیخ ماری اور یہ کہا، بلند آواز کے ساتھ یہ کہا، موتو، تم سب مر جاؤ۔ لیکن وہ آواز بڑی گرجدار اور بڑی ہیبت ناک اور بہت بھیانک تھی۔ جب یہ آواز سنی، بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سارے کے سارے لوگ جو تقریباً 70,000 تھے، یہ سارے کے سارے مر گئے۔ 70,000 ایک بہت بڑی تعداد ہوا کرتی ہے، اور چونکہ وہ زمانہ اتنی سہولتوں کا اور اتنی آسائشوں کا بھی نہیں تھا، اتنی سہولیات بھی اس زمانے میں فراہم نہیں تھیں، 70,000 لوگ اسی جنگل کے اندر بغیر کسی بیماری کے سب کے سب مر گئے۔ ان مردوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں یوں ہی بغیر کفن کے 8 دن تک پڑی رہیں، اور یہ ان کی لاشیں سڑنے لگیں، بے انتہا بدبو پورے جنگل میں پھیل گئی، بلکہ جنگل سے نکل کر کے اطراف میں بھی وہ بدبو پھیلنے لگی۔ تو لوگوں نے اس بدبو سے بچنے کے لیے کیا یہ کہ تاکہ یہ لاشیں بھی محفوظ رہیں اور بدبو بھی اطراف میں نہ پھیلے، لوگوں نے چاروں طرف سے اس جنگل کے ارد گرد دیوار اٹھا دی، اور اس کو ایک طرح سے دیوار چاروں طرف سے اٹھا کر کے ایک طرح سے گڑھے کی نما اس کو قید کر دیا، بند کر دیا۔ اس سے 2 فائدے ہوئے، ایک تو یہ کہ درندوں سے، پھاڑ کر کھا جانے والے جانوروں سے بھی یہ لاشیں محفوظ رہیں، اور ساتھ میں تعفن بدبو وہ شہر کے اطراف میں پھیلنے سے بچ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہوا یوں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اس جنگل کے پاس سے ہوا، اور چونکہ میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ یہ لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتے تھے، جب آپ نے 70,000 لوگوں کی موت کا یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کا دل رنج و غم سے بھر آیا، رونے لگے، اور اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی
اور یہ لوگ میرے دکھ کے شریک تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ جب سوزش دل کے ساتھ آب دیدہ ہو کر کے رو رو کر کے حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی تو آپ پر اب تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع کیجئے اور جمع کر کے ان سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈی جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ جب ڈھانچے بن گئے پھر اب تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے حزقیل علیہ السلام، اب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ پاک یہ حکم دیتا ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار اب تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر جتنی ان کی عمریں تھیں، اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کی جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہتی اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے وہ کفن کی صورت میں تبدیل ہو جاتا اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہوتا تھا ویسے ہی میلے پن کے نشانات ان کے کپڑوں پر آ جاتے تھے۔ یہ اثر آج تک ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں، آج تک ان لوگوں کے اندر، ان لوگوں کے کپڑوں میں یہ اثر موجود ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جو رب تبارک و تعالی کا حکم نہیں مانتے ہیں، ان کے ساتھ رب تبارک و تعالی کیا معاملہ اختیار فرماتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں درس لینا چاہیے، اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ لوگ اپنا شہر چھوڑ کر اس لیے بھاگ کر گئے تھے تاکہ موت سے بچ جائیں، طاعون بیماری ان کو نہ پہنچے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس شہر کو چھوڑ کر کے جنگل میں چلے جائیں گے تو بیماری سے بچ جائیں گے، موت سے بچ جائیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، یاد رکھیں، موت جب آنی ہے آنی ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی دوا ہمیں اس موت سے، کوئی بھی ہیلہ اس موت سے چھٹکارا نہیں دے سکتا۔ نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، جب موت کا وقت آ گیا تو موت آ کر کے رہنی ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا میں آپ کو ایک واقعہ اور سنانا چاہوں گا۔ یاد رکھیے، موت جب آنی ہے آنی ہے۔ موت کا وقت اگر آ گیا تو ہمیں کوئی چیز اس سے بچا نہیں سکتی، اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو پھر کسی چیز سے ہم مر نہیں سکتے۔ عبد الملک بن مروان بنی امیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو یہ اپنے لشکر، اپنے خادم خاص اور اپنے گھڑ سواروں کو لے کر کے یہ شہر سے باہر نکل گیا تاکہ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور اس بیماری کا اتنا خوف اس پر غالب تھا کہ یہ
زمین پر پیر تک نہیں رکھتا تھا، بلکہ ہمیشہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہی سوتا تھا۔ ایک دن خوف ڈر کی وجہ سے اسے نیند نہیں آئی، تو اس نے اپنے خادم خاص سے کہا کہ مجھے کوئی قصہ سناؤ، مجھے کوئی کہانی سناؤ۔ اب غلام اور خادم جو تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، وہ فوراً اس نے موقع پا کر کے ایک قصہ سنایا تاکہ بادشاہ کو بھی نصیحت حاصل ہو۔ وہ قصہ یہ تھا کہ ایک لومڑی نے ایک شیر سے دوستی کر لی، اور دوستی اس لیے کی کہ جب شیر دوست ہوگا تو جنگل کا کوئی درندہ جانور مجھے تکلیف نہیں پہنچا پائے گا۔ دوستی ہوئی، بڑے آرام سے خوبصورت زندگی وہ گزارتی رہی۔ اچانک ہوا یہ کہ ایک دن عقاب نے اس پر حملہ کیا اور جھپٹ کر کے لومڑی کو پیٹھ سے پکڑ لیا۔ یہ دوڑ کر کے بھاگی اور چلائی، شیر مجھے بچا، شیر مجھے بچا۔ جب یہ شیر کی طرف دوڑ کر بھاگی اور چلائی اور شیر کو اپنی مدد کے لیے پکارا، تو شیر نے ایک جملہ کہا کہ اے لومڑی، میں تجھے ان درندہ جانوروں سے تو بچا سکتا ہوں جو زمین پر حملہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس پر نہیں ہے، میں اڑ نہیں سکتا، تو اوپر سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے بچا نہیں سکتا۔ اور عقاب جھپٹ کر کے پیٹھ سے اس کو پکڑ کر اٹھا کر لے گیا۔ اس طرح لومڑی اپنی جان گنوا بیٹھتی ہے۔ یہ سن کر کے بادشاہ کو نصیحت حاصل ہوئی اور اس نے ذہن بنا لیا کہ میرے یہ لشکری، میرے یہ گھڑ سوار، میرے یہ ہتھیار، میرا یہ خزانہ، میری یہ بادشاہت، میری یہ ملکیت مجھے میرے دشمنوں سے تو بچا سکتی ہے، مجھے میرے حاسدوں سے تو بچا سکتی ہے، مجھے شریروں کے شر سے تو محفوظ رکھ سکتی ہے، لیکن اگر آسمان سے بلائیں نازل ہوں، آسمان سے بیماریاں نازل ہوں، تو مجھے اللہ کے علاوہ کوئی اور ان بیماریوں سے، ان بلاؤں سے، ان پریشانیوں سے نہیں بچا سکتا۔ جب اسے یہ نصیحت مل گئی اور اس نے سمجھ لیا، تو وہ وہاں سے اپنے شہر میں واپس آ گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے قرآنی واقعے میں سنا کہ 70,000 مردے زندہ ہو گئے، اور آپ نے ابھی اس واقعے کے اندر سنا کہ عبد الملک بن مروان اپنے شہر کو چھوڑ کر کے اس لیے بھاگا تاکہ وہ وبا سے محفوظ رہے اور اسے موت نہ آئے، لیکن اس ہوشیار، سمجھدار خادم خاص نے کس اچھوتے انداز میں اپنے بادشاہ کو سمجھایا۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھی رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اگر ہماری موت لکھی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی اس موت سے بچا نہیں سکتا۔ موت آنی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، چاہے ہم سمندر میں چلے جائیں، چاہے ہم پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچ جائیں، چاہے ہم زمین کے تہخانوں میں اپنے آپ کو بند کر لیں، چاہے اپنے ارد گرد قلعہ بنا لیں، لیکن موت آنی ہے تو آنی ہے۔ موت چٹل میدان میں بھی آ سکتی ہے، موت 70 تہخانوں میں بند انسان پر بھی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس موت کے لیے تیار رکھیں، ہمیشہ تیاری کرتے رہیں، اپنی زاد راہ جو آخری سفر کی ہے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ تیار رکھیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو موت سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ آئیے ان واقعات سے خود بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی یہ واقعات سنا کر کے ان کو بھی
رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لو لگانے کی تلقین کرتے ہیں، لو لگانے کے لیے عرض کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ۔ آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، FGN چینل پر ہی رہنا ہے تاکہ آپ مزید اس طرح کے خوبصورت سلسلے اور پروگرام دیکھ سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔